تاریخ کے صفحات میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جو انسانی فطرت کی گہرائیوں اور اقتدار کی ہوس کو اجاگر کرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ، جو صدیوں تک دنیا کی سب سے طاقتور اور بااثر سلطنتوں میں سے ایک رہی، اس کی تاریخ میں ایک ایسا سیاہ باب بھی شامل ہے جسے بھائی بھائی کا قاتل یا فریکٹریسائڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی روایت تھی جس میں نیا سلطان تخت نشین ہونے کے بعد اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر دیتا تھا تاکہ تخت کے لیے کوئی دعویدار باقی نہ رہے اور سلطنت میں امن و امان قائم رہ سکے۔ یہ روایت کتنی سنگین تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ محمد سوم نے تخت سنبھالتے ہی اپنے 19 بھائیوں کو قتل کر دیا تھا۔ آج ہم اسی تاریخی حقیقت پر روشنی ڈالیں گے اور اس کے اسباب و نتائج کا جائزہ لیں گے۔ تاریخ کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں فریکٹریسائڈ کی ابتدا کوئی قانونی شکل نہیں رکھتی تھی۔ ابتدائی دور میں بھائیوں کے درمیان تخت کے لیے جنگ و جدل عام تھا، جس کا نتیجہ اکثر خانہ جنگی کی صورت میں نکلتا تھا۔ اس خانہ جنگی سے سلطنت کمزور ہوتی اور دشمنوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا۔ سلطان محمد دوم نے، جسے فاتح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک قانون بنایا۔ اس نے قانونی شکل دی کہ تخت نشینی کے بعد نیا سلطان اپنے بھائیوں کو قتل کر سکتا ہے تاکہ سلطنت میں امن اور استحکام قائم رہے۔ اس کا مقصد سلطنت کو اندرونی فسادات سے بچانا اور اس کی سلامتی کو یقینی بنانا تھا۔ یہ قانون، جسے قانون فاتح بھی کہا جاتا ہے، نے آنے والے سلطانوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ سلطان محمد سوم اور اس کے بھائیوں کا قتل۔ سلطان محمد سوم کا دور حکومت 1595 سے 1603 تک تھا۔ یہ فریکٹریسائڈ کی تاریخ میں سب سے سنگین اور دردناک واقعات میں سے ایک ہے۔ جب محمد سوم نے 1595 میں اپنے والد سلطان مراد سوم کی وفات کے بعد تخت سنبھالا تو اس نے اس وقت کے قانون اور روایت کے مطابق اپنے تمام بھائیوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تعداد 19 تھی، جس میں سے کچھ بھی ابھی کم عمر اور معصوم تھے۔ اس واقعے نے نہ صرف دربار میں بلکہ عوام میں بھی گہری اداسی اور خوف پیدا کیا۔ محمد سوم کے یہ اقدام اگرچہ سلطنت کے استحکام کے لیے ضروری سمجھا گیا، لیکن انسانیت کے ناطے اس کی شدت اور بے رحمی پر سوالات اٹھائے گئے۔ اس واقعے کو تاریخ میں محمد سوم کے قتل عام کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ فریکٹریسائڈ کے اسباب کیا تھے؟ فریکٹریسائڈ کی اس روایت کے پیچھے کئی اسباب تھے۔ سب سے اہم سبب تخت کی جنگ سے بچنا تھا۔ عثمانی سلطنت میں تخت نشینی کا کوئی واضح قانون نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہر نیا سلطان کے تخت نشین ہونے پر اس کے بھائیوں کے درمیان تخت کے لیے خونی کشمکش شروع ہو جاتی تھی۔ اس کشمکش سے سلطنت میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا اور اندرونی فسادات پھیلتے۔ فریکٹریسائڈ کا مقصد اس کشمکش کو ختم کرنا اور سلطنت کو مضبوط بنانا تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ اس وقت کی سیاسی اور سماجی حالات میں بھائیوں کا زندہ رہنا مستقبل میں بغاوت اور تخت کے لیے نئے دعویداروں کا جنم دے سکتا تھا۔ اس لیے سلطنت کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اس طریقہ کو اختیار کیا گیا۔ اس کے نتائج یہ برآمد ہوئے کہ فریکٹریسائڈ کی روایت کے نتائج عثمانی سلطنت پر گہری طرح سے مرتب ہوئے۔ ایک طرف تو اس نے تخت کی جنگ کو ختم کر کے سلطنت میں سیاسی استحکام پیدا کیا اور اس سے اندرونی فسادات سے بچایا، لیکن دوسری طرف اس نے انسانی قدروں کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ کئی قابل اور ذہین شہزادے جو مستقبل میں سلطنت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے تھے، انہیں کم عمری میں ہی قتل کر دیا گیا۔ اس روایت نے شاہی خاندان میں خوف اور بے اعتمادی کی فضا پیدا کی۔ آخر کار 17ویں صدی کے شروع میں سلطان احمد اول نے اس روایت کو ختم کر کے اس کی جگہ قید کے نظام کو رائج کیا، جس کے تحت شہزادوں کو تخت سے دور رکھ کر قید میں رکھا جاتا تھا۔ اس تبدیلی نے عثمانی سلطنت کی تاریخ میں ایک نیا باب شروع کیا۔ بھائی بھائی کا قتل عثمانی سلطنت کی تاریخ کا ایک سیاہ اور دردناک پہلو ہے۔ یہ اقتدار کی ہوس اور سلطنت کے استحکام کے لیے کیا گئے سنگین اقدامات کی ایک مثال ہے۔ اگرچہ اس روایت نے سلطنت کو مختصر مدت کے لیے فائدہ پہنچایا، لیکن اس کے انسانی اور اخلاقی نتائج صدیوں تک محسوس کیے جاتے ہیں۔
آج بھی جب ہم عثمانی سلطنت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ واقعات ہمیں اقتدار کی تباہ کن قوت اور انسانی زندگی کی قدر و قیمت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔